سے گزرتے ہیں ابو جہل نے حضور کو دیکھا اور جب دیکھا تو ہاتھوں میں نوکیلا پتھر ہے، اٹھا کر حضور پہ حملہ آور ہوا اور آقا کریم علیہ السلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے حضور نے بڑی کوشش کی کہ کوئی الجھاؤ نہ ہو، کوئی کشمکش نہ ہو، لیکن بدبخت نے اتنے وار کیے ہمارے رسول کے جسم پر کہ حضور کی جسم اقدس سے خون نکلتا ہے، اور آقا کریم وہ زخم لے کر سینے حرم میں پہنچے اور حضور نے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور اللہ کو اپنے دکھ اور اپنی مصیبتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، وہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور ان کی عادت تھی جب شکار سے واپس آتے تھے تو اترا کر چلتے تھے جیسے کوئی مارکا سر انجام دیا ہے۔ جب آئے اترا کر چل رہے ہیں، دو لونڈیوں کی گفتگو کانوں میں پڑتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ حمزہ کو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو کتنا اترا کر چل رہا ہے، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ آج اس کے بھتیجے پر کیا قیامت ٹوٹی ہے تو اس کی چال اور اس کا انداز یہ نہ ہوتا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو اس کی ٹور اور اس کا انداز چلنے کا یہ نہ ہوتا۔ کان میں آواز پڑی حمزہ بن عبد المطلب کی اور پوچھا کیا بولتی ہو؟ کہا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے پر قیامت ڈھائی ہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کا بھتیجا کھڑا تھا اور ابو جہل نوکیلا پتھر لے کر حملہ آور ہوا اور اتنے زخم دیے کہ حضور کے نازک جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور کہتی ہیں وہ خاموش کھڑا تھا اور یہ ابو جہل بدبخت اس پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بپھر گئے، غصے میں آ گئے اور دوڑے ابو جہل کی تلاش میں۔ اس وقت جو مکہ کے سردار تھے وہ حرم کے پاس اپنی مسندیں لگاتے تھے، جا کر ابو جہل کو گربان سے پکڑا اور اپنی کمان اس کے سر پر ماری اور اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب ابو جہل کے حواری کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حمزہ بن عبد المطلب یہ تم نے کیا کر دیا؟ آپ ابو جہل کا گربان پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا ابو جہل بدبخت تم نے کیا سمجھا ہے ہمارا بھتیجا لوارث ہے، اس پہ اتنا ظلم کر دیا؟ ابو جہل بڑا دانا تھا، وہ سمجھا کہ اگر یہاں پہ معاملہ بڑھتا ہے تو پورے قریش حمزہ بن عبد المطلب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو معافی مانگ لی، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، معاملہ ٹال دیا۔ اب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ کی تلاش میں نکل گئے، حضور کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، سینے حرم میں دیکھا اللہ کا نبی سر مسجود ہے، سجدے میں پڑا ہے، اور حمزہ بن عبد المطلب پکارتے ہیں یا ابن اخی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، لیکن حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ دوسری مرتبہ پھر صدا دی یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، آپ بے چین ہیں رسول اللہ کو بتانے کے لیے کہ اے میرے بھتیجے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ لیکن دوسری آواز پر بھی حضور نے سر نہ اٹھایا۔ اب تیسری آواز لگائی یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا۔ حمزہ بن عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہیں اور آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کہتے ہیں اے میرے بھتیجے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے۔ اب حضور نے آگے سے یہ جملہ کہا چچا مجھے اس بات کی کچھ خوشی نہیں ہوئی، مجھے اس بات سے کوئی تسکین نہیں پہنچی کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب پریشان ہو گئے، اتنا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے، مکہ کے بڑے شورماہ کو میں نے ٹکر دی ہے، اس کا سر پھاڑ دیا، اور یہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہوں، ابھی مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا نہ میرے بھتیجے تجھے کس شے سے خوشی ہوگی، کیا چیز تجھے خوشی دے گی؟ اب اللہ کے نبی کا جملہ سنیے اور حمزہ کی خوش قسمتی دیکھیے، پوچھتے ہیں بھتیجے کس بات سے خوشی ہوگی؟ حضور کہتے ہیں چچا مجھے خوشی تب ہوگی جب تم بھی اسی خدا کو مانو گے جس کی توحید کا کلمہ میں پڑھوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے، میں تو رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ کہا خوشی کس بات سے ہوگی؟ کہا چچا خوشی تب ہوگی جب اسی اللہ کو مانو گے،
اسی کی توحید کا اقرار کرو گے جس کی توحید کے کلمے میری زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو ہمیں تسکین قلب ہوا، ہمیں جو سکون پہنچا وہ زندگی میں کبھی نہیں پہنچا۔ اور حضرت حمزہ کے ساتھ